میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات طلب، ایک بھی چہرہ محمد سا جوالی نہ ہوا۔ یا رسول اللہ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، کہہ نا سبحان اللہ۔ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، اور اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، اور اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ یا رسول اللہ تیرے گلشن میں کھلے پھول علی جیسے بھی، باغ دنیا میں تیرے جیسا کوئی مالی نہ ہوا۔ تیرے گلشن میں کھلے پھول علی جیسے بھی، باغ دنیا میں تو جیسا کوئی مالی نہ ہوا۔ اور حاصل کلام شعر دیکھیے گا کہ یا رسول اللہ تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا۔ تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا۔ زندگی کا خاکہ، زندگی کے نقش و نگار، زندگی کی رانائی، زندگی کا سرور اس وقت میسر آتا ہے جب انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل میں حضور قیام فرماتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے اور آپ کا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب قاری نجل القمر صاحب قبلہ، انسان کو اس وقت تشفی ہو جاتی ہے جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے دل میں حضور قیام فرماتے ہیں۔ اور حضور کی محبت یہ کائنات کی سب سے عظیم چیز کا نام ہے۔ محبت انسان کے دل میں کس طرح داخل ہوتی ہے کوئی تصور تک نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کرنے والے کو دیکھ کر کے پاگل کہتا ہے، انسان محبت کرنے والے کو دیکھ کر کے مجنون کہتا ہے، انسان محبت کرنے والے کو دیکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ تجھ پر کچھ ایسا کسی نے جادو کر دیا۔ خدا کی قسم صحابہ کو دیکھ کر کے لوگوں نے پاگل کہا، صحابہ کو دیکھ کر کے لوگوں نے مجنون کہا، صحابہ کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ محمد نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ سنیے گا ایک بات اور ایک دو شعر۔ حضرت عثمان ذو النورین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد ہیں، حضور کی دو بیٹی ان کے نکاح میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ صحرا بیابان وادی ہے، صرف ایک کھجور کا درخت ہے اور حضرت عثمان غنی اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی خود سے بات کرتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں۔ ایک شخص گزر رہا تھا، کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو ہم تصور کرتے ہیں اپنے آپ سے کوئی بات کرے تو پاگل ہی نہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی خود سے بات کرتے ہیں، کبھی خود ہنستے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول کا گزر ہوا، کہا عثمان غنی یہ کیسے حرکات ہیں، یہ کیسی عادت ہے، خود سے بات کر رہے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں 13 سال ہوا ہے میں کریم آقا کے ساتھ اسی صحرا سے گزر رہا تھا، حضور یہیں پر بیٹھے تھے اور اٹھے تھے، حضور مجھ سے بات کر رہے تھے۔ جب اس صحرا سے گزر رہا تھا تو میرے آقا کی یاد آ گئی، میں بیٹھ کر کے کچھ اور تو نہیں کر رہا ہوں، حضور کو تصور کر کے حضور کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں۔ کہنے سبحان اللہ۔ عشق ایک ایسی چیز کا نام ہے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے سفینہ۔ کیا نام ہے؟ سفینہ۔ حضرت سفینہ جنگل کی طرف آگے بڑھے ہیں، تمام صحابہ کے ساتھ ہیں مگر صحابہ الگ ہو گئے، حضرت سفینہ تنے تنہا جنگل میں الگ ہو گئے۔ دیکھا کیا کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ کو جیسے ہی شیر نے دیکھا حضرت سفینہ کی طرف جھپٹا مارنا چاہا۔ عشق دیکھیے حضور کا، عشق دیکھیے صحابہ کا، اعتماد دیکھیے صحابہ کا، فنا فی الرسول دیکھیے صحابہ کا، تیقن بالرسول دیکھیے صحابہ کا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر بھروسہ دیکھیے صحابہ کا۔
جیسے ہی شیر نے جھپٹا مارا حضرت سفینہ کی طرف، حضرت سفینہ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے شیر سن، تیری فطرت میں کھانا ہے، تیری فطرت میں درندگی ہے، مگر میری فطرت بھی جان کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ شیر نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور حضرت سفینہ کو پیٹھ پر سوار کر کے حضرت سفینہ کو حضور کے پاس لے کر کے آیا۔ کسی نے نقشہ کھینچا تھا کہ ہم جو سرکار کے اوصاف گنانے لگ جائیں، عمر دے جائے دغا اتنے زمانے لگ جائیں، ذکر سرکار مدینہ جو میں جنگل میں کروں، سر درندے میرے قدموں میں جھکانے لگ جائیں۔ ذکر سرکار مدینہ جو میں جنگل میں کروں۔ حضور نے دل بدلا ہے، حضور نے جذبات کو بدلے ہیں، حضور نے انسانوں کی فطرت کو بدلا ہے، حضور نے ذہن پہ لکھے ہوئے تحریر کو بدلا ہے، حضور نے انسان کو انسانیت کا لبادہ عطا فرمایا ہے۔ 23 سال کی کڑگل جوالی میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سال کی بیوہ ماں خدیجہ کو سینے سے لگایا اور دنیا کو بتایا ہے دنیا والوں، بیوہ اب ابھاگن بن کر کے نہیں، قیامت تک کی مومنوں کی ماں بن کر کے زندگی گزارے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بس ایک قضا پیش کرتا ہوں، علامہ مشتاق صاحب قبلہ، علامہ آصف صاحب میرے بھائی قاری نہیں قمر صاحب، بہت چھوٹی بہر کا شعر ہے مگر شعر کے مفاہیم مطالب بہت وسیع ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ شاہ تھا بکریاں چراتا تھا، کہنے سبحان اللہ۔ میرے حضور کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں بھوکا تھا تو ایک وقت آپ نے کھانا کھلایا تھا۔ حضور نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، اسے کئی وقت ہیں۔ اب اسی تناظر میں دیکھے گا شعر کہ شاہ تھا بکریاں چراتا تھا، ہاں انہیں یہ ہنر بھی آتا تھا۔ شاہ تھا بکریاں چراتا تھا، ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا۔ حافظہ تھا بڑا کمال کا، پھر کر کے احسان بھول جاتا تھا۔ حافظہ تھا بہت کمال کا، پھر کر کے احسان بھول جاتا تھا۔ شاہ تھا بکریاں چراتا تھا، ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا۔ حافظہ تھا بڑا کمال کا، پھر کر کے احسان بھول جاتا تھا۔ آئیے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لکھیں گے جناب سیف رضا کانپوری، جناب عظمت رضا بھاگل پوری، جناب قاری محمد علی فیضی واحدی، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، تمام شخصیات کی تشریف آوری ہوگی۔ میں اس وقت گزارش گزار ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ آفتاب عالم ضیائی صاحب قبلہ مظفر پور سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے حسن انداز خطابت کو اپنائیں، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تہذیب و تمدن کا قرینہ ہی بہت ہے، مومن کے لیے مکہ مدینہ ہی بہت ہے۔ کیا کروں گا میں لے کر کے خوشبو زمانہ، ایک بوند محمد کا پسینہ ہی بہت ہے۔ رہنے کو اگر ہم کو بھی مل جائے مدینہ، ایک عمر نہیں ایک مہینہ ہی بہت ہے۔ رونق اسٹیج باوقار معزز علماء اہل سنت، شعراء اعظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومن مصر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادری امنارے غوث اعظم میزنم زمزہ شیخ احمد رضا خا قطب عالم میزنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نسکستارات پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی ادمیری پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی راز دار کنتو کنزن حضرت تیغ علی پیکر مہر وفا محبوب یزدہ تیغ علی دستگیری کن دست پیر جینا تیغ علی یا الہی دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ کدا